وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے. وہ نشانیاں جو قیامت کے قبل واقع ہوں گی وہ 10 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 10 ہیں. 10 میں سے سب سے پہلی نشانی جو صحیح مسلم کی روایت میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دخان ہے، دھواں کا نکلنا. لیکن ترتیب کے اعتبار سے، واقع ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دجال کا آنا. دجال کا آنا. اور دجال کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے دجال کے صفتوں کا ذکر کیا تھا. یعنی دجال کیسے ہوگا، اس کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ناٹا آدمی ہوگا. رجل قصیر. کیا ہوگا؟ ناٹا ہوگا، یعنی لمبا نہیں ہوگا. رجل قصیر، ناٹا آدمی ہوگا. اور افحج کہتے ہیں اس کے دونوں پنڈلیاں کے درمیان فاصلہ ہوگا، یعنی پیر اس کا ٹیڑھا ہوگا. اس طرح سے پیر جو ہے ٹیڑھا ہوگا، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور دونوں رانوں کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں افحج. کہا دجال اس طرح سے ہوا کرے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور نشانی بتلائی. کہا کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر، یا کاف فا را، یہ لکھا ہوگا. ہر آدمی جو پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ بھی جانتا ہو وہ اس کو کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے کام سے نفرت کرے، تبھی وہ پڑھے گا. مومن جو ہوگا وہ پڑھے گا. اگر آدمی مومن نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھ سکتا. لیکن کوئی مومن ہے اور ان پڑھ ہے، پڑھنا نہیں جانتا، تو تب بھی وہ کاف فا را جو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا اس کو وہ کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا. حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن آدمی اس کے اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہاں تک جو باتیں ہوئی یہ دجال کے صفتوں کے بارے میں بات ہوئی. دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، اس کے فتنے کیا ہوں گے، اس فتنوں کے بارے میں دیکھیے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ 2 نہر. نہر کہتے ہیں ندی کو. ندی کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہر. وہ اپنے ساتھ 2 نہر لے کر چلے گا. جہاں جائے گا وہ نہر لے کر جائے گا. ایک نہر میں آگ بہہ رہی ہوگی اور دوسرا جو نہر ہوگا اس میں پانی بہہ رہا ہوگا. لیکن حقیقت میں جو آگ والا نہر ہوگا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی والا نہر ہوگا وہ آگ ہوگا. دیکھنا کتنا بڑا فتنہ ہوگا، غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی دجال کو پالے تو وہ اس نہر میں جائے جس نہر میں آگ بہہ رہا ہے، آگ بہہ رہی ہو. پانی والے میں نہ جائے. کس میں جائے؟ آگ والے میں جائے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرے اور اس کے بعد جھکے اور وہاں سے اگر پینا چاہتا ہے تو پیے. آنکھ بند کر کے جھکے. کہا جب وہ پانی چھوئے گا اور اٹھائے گا تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس کو پینے
کو ملے گا۔ اور جو دوسری نہر ہے جو دیکھنے میں آگ لگ رہی، جو دیکھنے میں پانی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں جائے گا تو وہ دراصل کیا ہوگا؟ آگ ہوگا، وہ دراصل آگ ہوگا۔ تو انسان ان چیزوں کو غور سے جانے اور پڑھے تاکہ اس جیسے فتنوں سے وہ کیا ہو؟ محفوظ رہ سکے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا دجال کے بارے میں، دیکھیے وہ کیا کیا ہے۔ پہلی بات، دجال جو ہے یہ کس نسل سے ہوگا؟ کس نسل سے ہوگا؟ بولیے، کوئی دوسری مخلوق ہے یہ؟ حضرت آدم کے اولاد سے ہوگا۔ کس سے؟ کس سے ہوگا؟ حضرت آدم کے اولاد، ہم ہی آپ میں سے، یعنی اسی سے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کوئی دوسرا اور معاملہ نہیں ہے اس کا، انسانوں میں سے ہی ہوگا، بنی آدم میں سے بھی ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ پڑھیے گا جب یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ بھی بنی آدم سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہی ہوں گے۔ اور وہاں جب ان کی صفتوں کو پڑھیے گا تب پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی ہم کو پتہ چلا کہ دجال جب نکلے گا تو اس وقت وہ جوان ہوگا۔ اسی طرح سے حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ دجال جو ہوگا وہ موٹا تازہ ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دجال کی خلقت بڑی ہوگی، خوب موٹا تازہ لحیم سحیم ہوگا، اور اس کی دونوں پنڈلیاں کیا ہوں گی؟ ٹیڑھی ہوں گی، اور اس کے سر کے بال کیا ہوں گے؟ گھنگرالے ہوں گے، بہت زیادہ گھنگرالے ہوں گے۔ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ اس کی ہوگی، اس میں بھی گوشت کا ایک لوتھڑا کیا ہوگا؟ نکلا ہوا ہوگا، اور آنکھ اس میں ویسی لٹک رہی ہوگی کہ جیسے کوئی آدمی کشمش کو پانی میں ابال دے اور وہ کشمش پھول جائے، اور پھول کر کے جو اس کی شکل بنتی ہے اس کی آنکھ ویسی بنی ہوئی ہوگی، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافرہ، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دجال کی صفتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور فتنوں میں سے ایک فتنہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد دجال کے اور کیا فتنے ہوں گے، کیا کیا فتنہ لے کر کے وہ آئے گا۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا، ایسی صفتیں آپ نے بیان کی کہ ہم کو لگا کہ دجال ابھی آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کیا اور ڈرایا کہ ہم لوگ ڈر گئے، اور ہم سب کے چہرے سے ڈر کے اثر ظاہر ہونے لگے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے دجال ہمارے سامنے کے باغ میں موجود ہے، کسی بھی وقت وہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پورا خلاصہ کر کے دجال کا بیان کیا۔ شام جب ہوئی تو اللہ کی یہ بیان کب ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فجر کے بعد۔ شام تک صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے آثار تھے، وہ ایمان والے لوگ تھے، جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی مقصود ہوتی تھی۔ اور ہمارے پاس ایمان کی یہ حالت ہے کہ ہم جتنی عذاب کی باتیں سنیں، کچھ بھی سنیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کان میں مکھی بیٹھی ہے، اس کو ایسا کر کے اڑا دیتے ہیں، کوئی مچھر بھن بھنا رہا اس کو ہم اس طرح کر کے بھگا دیتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو ان باتوں کو سن کر کے آدمی کیا ہوگا؟ کانپ جائے گا، لرز جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں کے اوپر یہ خوف دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ کیوں خوف میں ہو؟ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کی جو صفتیں بیان کی ہیں، ہم کو لگا کہ دجال ہمارے سامنے یہاں نخلا میں موجود ہے، کھجور کے باغ میں، کسی بھی وقت ہمارے طرف دوڑ کر کے چلا آئے گا، کسی بھی وقت آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دجال کے علاوہ اور کسی چیز سے میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں؟ نہیں، لیکن دجال سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے درمیان موجود رہا اور دجال نکل گیا تو میں تم سب کی جانب سے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈھارس بندھوا دی، کہا کہ سنو، اگر میں زندہ رہا اور دجال میرے سامنے نکلا، یعنی پتہ یہ چلا کہ دجال اس وقت بھی ظاہر ہو سکتا تھا، ہمیں خوف اس
یہ سوچ کر کے اطمینان نہیں رکھنا چاہیے کہ دجال ابھی کب آئے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دجال کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ دجال کے بارے میں ابھی کہے کو بتا رہے ہیں؟ کس نے دیکھا؟ آج سے 1450 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح بتایا. آپ دیکھیے کہ ایسا لگا ان کو کہ ابھی وہ نکل آئے گا. آپ نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے جانب سے مقابلہ اکیلے کر لوں گا، اور دجال کے جتنے فتنے ہوں گے اس فتنے کو میں اکیلے ختم کر دینے کے لیے کافی ہوں گا. لیکن اگر دجال نکلا اور میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہا تو ہر مومن کو اس کے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اللہ رب العالمین مومن کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے. مومن کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے. ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کی کیا کرے؟ حفاظت فرمائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شاب، جان لو دجال نوجوان ہوگا. انہو شاب، وہ نوجوان ہوگا. قطعتن، اس کے سر کے بال جو ہوں گے گھنگرالے ہوں گے. عینہو طافیہ، اس کا جو آنکھ ہوگا وہ ابلا ہوا کشمش کی طرح سے ہوگا، اور وہ عبد عزہ ابن قطن سے زیادہ مشہور ہوگا. فمن ادرکہ منکم، جو تم میں کا آدمی دجال کو پائے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے. اس کے سامنے کس کی تلاوت کرے؟ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے. کیا ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیت؟ کوئی سنائیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہر مسلمان آدمی کو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی یاد کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کو یاد کروائیں. آج ہم لوگوں کے پاس فرصت کہاں ہے؟ پہلے لوگ 10 بجے تیار ہو کر کے مسجد میں آ جاتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے، اور یہاں بیٹھ کر کے کم سے کم سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب اتنی فرصت بھی ہم لوگوں کو نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں، مولوی صاحب کون ہے اس مرتبہ؟ کہا کہ نہیں فلاں صاحب ہیں. ہاں تو یہ لیٹ کریں گے. اسی حساب سے پھر 5 منٹ پہلے آتے ہیں آدمی، 5 منٹ پہلے مسجد میں آتا تاکہ وضو کرتے ورتے ادھر کیا ہو؟ نماز کھڑی ہو جائے. پڑھنے کا اس کو موقع ہی نہیں، پڑھنے کا موقع ہی نہیں. میرے بھائیوں، دجال کے فتنے سے اگر پناہ چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کو دیکھے وہ سورۃ الکہف کے ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے. اور اس کے بعد کہا کہ وہ عراق اور شام کے درمیان جو راستہ ہے، جو خالی جگہ ہے، وہیں سے وہ نکلے گا. وہیں سے کیا نکلے گا؟ دجال نکلے گا. کہاں سے؟ اس کی جگہ کون سی ہوگی؟ عراق اور شام. اب آپ کہیے گا کہ عراق اور شام میں نکلے گا تو ہم لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ تو انڈیا میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ انڈیا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں، ابھی اس کی حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. تو کہا کہ وہاں سے نکلے گا عراق اور شام کے درمیان کے راستے سے، اور اپنے دائیں جانب کا پورا علاقہ اور اپنے بائیں جانب کا پورا علاقہ کور کرے گا، اور سب کو تباہ کر دے گا، سب کو برباد کر دے گا. شدید فساد روئے زمین کے اوپر برپا کر دے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اثبتو، ایمان پر قائم رہو. اے اللہ کے بندو ایمان پر قائم رہو. اے اللہ کے بندو ایمان پر قائم رہو. دین میں ثبات، مضبوطی اور دین کے اندر ٹھہراؤ اختیار کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی آدمی دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرے؟ نافذ کرنے کی کوشش کرے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. اس کو عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے رکوع اور سجود میں کیا دعا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اپنے دین کے اوپر میرے دل کو ثابت قدم کر دے، جما دے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلی بھی ہے. کیسے انگلی ہے؟
جیسے اس کے عزت کو، اس کے جلال کو مناسب ہے. ہمارے آپ کی انگلیوں کی طرح سے کہا نہیں، ہمارے آپ کی انگلیوں کی طرح سے نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان جیسا چاہتا ہے ویسا پلٹ دیتا ہے انسان کے دل کو. تو انسان کو فتنے سے محفوظ رہنا چاہیے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دجال زمین میں کتنا دن ٹھہرے گا؟ دیکھیے صحابہ کیسے ڈیٹیل چاہتے تھے. دجال زمین میں کتنا دن ٹھہرے گا، یعنی کتنی مدت تک اس کا فتنہ لوگوں میں باقی رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن. کتنا دن؟ 40 دن. 40 یومن مانے 40 دن. یومن کا سنہ، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. یومن کا سنہ، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. اب اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، ہم کو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. ایک سال کے برابر ایک دن، اور دوسرا دن جو ہوگا وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا. یہ 3 دن گزرے گا. اتنا لانگ، یعنی ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، یہ 3 دن ہوگا. اور باقی جو اس کے ایام ہوں گے 37 دن جو باقی اور بچے ہیں، وہ سب کیسے ہوں گے؟ ہمارے آپ کے دن کی طرح. جیسے 24 گھنٹے کا یہ دن ہو رہا ہے ویسی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اتنا لمبا وہ رہے گا. یعنی ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک ویک، 1 ویک، ایک ہفتے کے برابر. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے یہ کتنا ڈرا دینے والا معاملہ ہے. صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس کے بعد جانتے ہیں کیا پوچھا؟ آپ بتائیے کیا پوچھا؟ جب نبی نے یہ کہا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 5 وقت کی نمازیں کافی ہوں گی؟ 5 وقت کی نمازیں؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھائیں گے، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے تجارت کریں گے، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے سوئیں گے، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے جاگیں گے. کہا کہ اب ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو وہ دن جو ایک سال کا ہوگا، کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو کافی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کو اندازہ لگانا پڑے گا، اور ہر روز کے بدلے میں 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑے گی تم کو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ یعنی اس وقت بھی اتنے ڈرا دینے والے معاملے میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آج ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے دار میں درد ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہمارے ہاتھ میں درد ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہمارے پاؤں میں درد ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. اب کہتا ہے کوئی آنگ بھاری ہے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، آنگ کچا ہے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. سب کچا ہو جائے گا، آنگ وانگ جتنا ہے سب کیا ہو جائے گا؟ کچا ہو جائے گا قبر میں. آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہر چھوٹی چھوٹی بات میں جو چیز آدمی چھوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کائے کو نہیں آئے بھائی؟ آج یہ ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہے، آج اس لیے نہیں ہے. آج 365 دن میں نماز نہ پڑھنے کے لیے 380 بہانے آدمی پہلے سے بنا کر کے تیار رکھا ہے. صحابہ کرام کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا فتنہ کا معاملہ ہے، سب سے پہلی چیز کیا پوچھا؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ وہ ملک جن ملکوں میں 6 مہینہ تک سورج نہیں ڈوبتا ہے، اور 6 مہینہ تک جہاں سورج نکلتا نہیں ہے، وہاں کے لوگ کیسے کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، اور کیسے افطاری کریں گے، اور کیسے نماز پڑھیں گے؟ سورج تو ہمیشہ رہتا ہے نا جی. ایسا دنیا میں ملک ہے کہ نہیں؟ ایسا کیسے کریں گے وہ لوگ؟ کہا ان کے سب سے قریبی جو ملک ہے اس ملک کا اندازہ لگا کر کے روزہ رکھیں گے، اور اس ملک کا اندازہ لگا کر کے نماز پڑھیں گے. اس انتظار میں نہیں رہیں گے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے تو مغرب کی نماز ابھی نہیں ہوا وقت. اس انتظار میں نہیں رہیں گے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے تو عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے اور دوسرے کام کرتے ہیں، سونے کا، اٹھنے کا، جگنے کا، آفس جانے کا، کھانے کا، پینے کا، اسی طرح سے نماز کے اوقات کو کیا کرنا پڑے گا؟ متعین کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے روزے کے اوقات کو متعین کرنے پڑے گا. روزہ معاف نہیں ہے، اور نماز بھی اس فتنے کے وقت بھی معاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدروا له قدرا، اندازہ لگانا، یعنی 5 وقت کی نمازیں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گی، بلکہ اندازہ لگا کر کے تم کو
نماز پڑھنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دجال چلے گا کیسے؟ زمین میں، پوری زمین میں جائے گا، وہ پوری زمین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث، اس بارش کی طرح سے یا اس بدلی کی طرح سے، استدبرت الریح، جس کو تیز و تند ہوا بہا کر کے لے جاتی ہے، کہا ایک دم چلے گا اس طرح سے۔ ابھی بدلی یہاں دیکھا پھر وہاں چلا گیا، پھر وہاں دیکھا پھر وہاں چلا گیا، اس طرح سے جائے گا۔ اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو بلائے گا اپنی طرف، وہ قوم کے لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے آزماتا ہے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی، لوگ کھائے کھائے کو مر رہے ہوں گے، دانہ نہیں، اناج نہیں، پانی نہیں، تباہی ہوگی۔ اور وہ نکلے گا اور کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، ایمان لے آئیں گے لوگ۔ جیسے ایمان لائیں گے آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ، بس بھڑا بھڑ بارش ہوگی۔ کیسا فتنہ ہے دیکھیے، بارش برسنے لگے گی اور کھیت لہلہا جائیں گے، سیکنڈوں کے اندر کھیت لہلہا جائیں گے، اور ان کے جو جانور ہوں گے وہ جانور جب چرنا شروع کریں گے تو 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں موٹے تازے چربی اور پھربا ہو جائیں گے۔ کہا جانوروں کے تھن بڑے ہو جائیں گے، دودھ سے بھر جائیں گے، اور ان کے ران جو ہیں چربی اور گوشت سے لٹک جائیں گے۔ سیکنڈ کے اندر گھاس کھائیں گے اور اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا فتنہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ کون آدمی نہیں پھسلے گا جی اس کو دیکھ کر کے؟ صرف وہی نہیں پھسلے گا جس کے ایمان کی اللہ حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہوگی، وہی آدمی نہیں پھسلے گا۔ باقی سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اس معاملے میں پھسل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک قوم کی طرف وہ آئے گا اور ان کو وہ بلائے گا اپنی طرف، کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ۔ قوم والے اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب وہ کیا کرے گا؟ ان کو وہ بددعا دے گا، یعنی ان کو برا بھلا کہے گا، ڈانٹے گا۔ اور صبح جب سو کر کے اٹھیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے دجال پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، ان کا پورا مال جل جائے گا، تجارت، بزنس، مال، پیسہ، مال، مویشی، کھیت کھلیان، سب جل کر کے خاکستر، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ایک چیز بھی نہیں۔ ان کے مویشی ایک دن میں مر جائیں گے۔ نعوذ باللہ من فتنہ، کیسا فتنہ ہوگا اندازہ لگائیے۔ اب سوچنے پہ آدمی مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج ہی ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ کوئی اگر ایمان لایا اور اس کے ساتھ کوئی آزمائش ہو گئی تو کہا کہ یہ کیا تو ایسا ہوا، کہتا ہے لوگ، کہتا نہیں کہتا؟ ارے وہ تو چھوڑ دیجئے، ایمان اور کفر کی بات چھوڑ دیجئے، آج کل یہ بھی ہو گیا ہے، فلاں زمین خریدے منحوسیت آ گئی، وہ جگہ وہاں سے لیے، دیکھو میرے کاروبار میں گھاٹا شروع ہو گیا۔ اس گھر کی بیوی بہو بنا کر کے لائے، بیٹا اس دن سے بیمار ہے، اور گھر میں اس دن سے آدمی بیمار ہے، یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں ایمان اور کفر کی بات ہے، دیکھ رہا ہوگا کہ بغل کی بستی ہے، یہیں بغل کی بستی ہے، وہ لوگ ایمان لے آئے، ان کے مویشی موٹا تازہ ہو گئے، اور ہم لوگوں نے ایمان سے منع کر دیا تو ہمارے پاس جو مال تھا وہ مال بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ کتنا زبردست فتنہ ہوگا، اب اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس قدر ڈرایا ہے اور اتنی اس کی صفتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ سے گزرے گا جو چٹیل میدان ہوگا، کھنڈرات، وہاں کوئی آبادی نہیں ہوگی۔ وہ حکم دے گا اور کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، زمین کو کہے گا اپنے خزانے نکالو۔ بس اس طرح سے خزانے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، جس طرح سے شہد کی مکھی اپنے گھونسلے کی طرف دوڑتی ہے، کہا زمین سے اڑ اڑ کر کے خزانے اور سونے اور چاندی اس کے سامنے آ کر کے ڈھیر لگ رہے ہوں گے۔ کیا ہو رہے ہوں گے؟ اس کے سامنے ڈھیر لگ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کو بلائے گا، نوجوان آدمی ہوگا، موٹا تازہ، اس کو بلا کر کے سامنے کھڑا کرے گا اور ایک تلوار لے گا، اور تلوار لے کر کے سر کے درمیان سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، بیچ سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا اور دوسرا ٹکڑا اپنے بائیں جانب پھینکے گا۔ یعنی کہاں تک؟ رمیت الغرب، یعنی یہاں سے کھڑے ہو کر کے کوئی تیر مارے
تو جتنا دور جا کر کے گرے گا اتنا دور پھینکے گا. اب پوری پبلک یہ تماشا دیکھ رہی ہوگی, پوری پبلک تماشا یہ دیکھ رہی ہوگی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے, اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا, اس کو بلائے گا, اس کا نام لے کر کے پکارے گا, اے فلاں ادھر آؤ. بس وہ دونوں دڑ جڑ جائیں گے اور آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگے گا, کھڑے ہو کر کے وہ نوجوان مسکرانے لگے گا. نعوذ باللہ من الفتنہ, دو ٹکڑے میں تقسیم کر کے اس کو کیا کرے گا, جوڑ دے گا, اور وہ کھڑے ہو کر کے اس کے سامنے مسکرا رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زمین پہ بھیج دے گا. فینزل عند منارۃ البیضاء, وہ سفید مینارے کے پاس اتریں گے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم پھر آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اب یہاں پر دجال کا ایک خاص فتنہ ہے جس فتنے کو کہا جاتا ہے فتنۃ الاعراب. کیا کہا جاتا ہے؟ فتنۃ الاعراب. اعراب مانے دیہاتی, دیہاتیوں کا فتنہ دجال کے ساتھ. وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور اس کے بعد اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کا جو فتنہ ہے اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین و ناظرین, آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.